اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، صدق اللہ العظیم۔ کل بتایا تھا کہ اس رکوع سے اللہ رب العزت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بنی اسرائیل تھے، جو یہودی اور عیسائی تھے، ان کے جو بڑوں کے کارنامے تھے، جو ان کے بڑوں نے نافرمانیاں کی تھی، وہ بیان کر کے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے بڑوں نے اس طرح نافرمانی کی، یہ وعدہ کیا اور پورا نہیں کیا، تو ان کو شرم دلائی جا رہی ہے کہ جس طرح انہوں نے، تمہارے بڑوں نے حق کو نہیں مانا تھا، آج تم بھی ان کی طرح حق کو نہیں مانتے۔ تو بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ سے پہلا وعدہ کیا کیا تھا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہ اسلام کا بنیادی مسئلہ ہے، بنیادی عقیدہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت جائز نہیں ہے۔ اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ان کی سب سے پہلا جو سبق ہوتا ہے، سب سے پہلی جو دعوت ہوتی ہے اپنی قوم کے لیے، یہی ہوتی کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اے میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ تو عبادت کا حق، سجدے کا حق صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا حرام ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا حرام ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا مانگنا حرام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا مانگنا بھی عبادت ہے، بلکہ دعا عبادت سے افضل ترین عبادت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو عبادت کا مغز فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، تو دعا بھی مانگنا یہ افضل ترین عبادت ہے۔ ہر نیک کام کے بعد اگر ہم دعا کریں تو دعا قبول ہوگی۔ مثال کے طور پہ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے بعد ہم دعا کریں کیونکہ نماز پڑھنا نیک کام ہے، یا کوئی ذکر اذکار کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم دعا کریں کیونکہ ذکر اذکار کرنا یہ بھی نیک کام ہے، یا ہم درود شریف پڑھتے ہیں اور درود شریف پڑھنا یہ نیک کام ہے، اس کے بعد ہم دعا کریں تو دعا قبول ہوتی ہے۔ ہر نیک کام کے بعد ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ یا جیسے ہم کسی کو کھانا کھلاتے ہیں، کسی غریب کو کپڑے پہناتے ہیں، کسی بھوکے کا پیٹ بھرتے ہیں، جیسے ہم دعوت کرتے ہیں، دعوت کرنے کے بعد ہم جو ہے دعا کریں تو وہ دعا قبول ہوگی، کیونکہ دعوت کرنا، کسی کا پیٹ بھرنا، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا یا کپڑے پہنانا، تو یہ بھی ایک نیک کام ہے۔ اب اس نیک کام کے بعد اگر ہم دعا کریں گے تو دعا قبول ہوگی۔ آج کل ہم اس طرح کرتے ہیں کہ جب دعوت کرتے ہیں، لوگوں کو بلا لیتے ہیں، اب یہ لوگوں کو کھانا نہیں کھلاتے، پہلے ہم دعا کر لیتے ہیں، حالانکہ لوگوں کو کھانا کھلانے کے بعد دعا کرنی چاہیے، کیونکہ نیک کام یہ ہے کہ کسی کو کھانا کھلانا پیٹ بھر کر، جب اس کا پیٹ بھر جائے گا تو وہ خود بھی دعا دے گا اور ہم بھی اس وقت دعا کریں۔ ابھی یہ نیک کام ہم نے کیا نہیں ہے، پہلے سے دعا کر لیتے ہیں، اور جب نیک کام کر لیتے ہیں بعد میں کوئی دعا کرتا ہی نہیں ہے، ہر کوئی افراتفری میں لگ جاتا ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ الٹا نظام چلتا ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں پہلے سبحانک اللہم اور سورۃ فاتحہ، کوئی اور سورۃ اتحیات ہو گئی، درود شریف پڑھ کے یہ نیک کام ہو جاتے ہیں، اس کے بعد ہم دعا پڑھتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ اسی طرح جنازہ دیکھ لیں کہ جنازہ ہم پڑھتے ہیں، پہلے ہم نیک کام کرتے ہیں، سبحانک اللہم پڑھتے ہیں، اس کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں اللہم صلی علی، اس کے بعد اب ہم دعا مانگ رہے ہیں۔ تو نیک کام کرنے کے بعد دعا مانگنی چاہیے، نہ کہ پہلے۔ اگر کوئی پہلے مانگتا ہے ٹھیک ہے، لیکن اصل جو جگہ ہے، اصل جہاں دعا مانگنے کی جو جگہ ہے وہ نیک کام کرنے کے بعد ہے، کیونکہ نیک کام کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں تو اس وقت ہم جب دعا مانگیں گے تو وہ ہماری دعا قبول ہوگی۔ دنیا کا بھی نظام یہی دیکھیں کہ پہلے مزدوری کرتا ہے، اب آتے ہی پیسے تو پہلے نہیں لے لیتا، جتنی مزدوری کرتا ہے اس کے بعد پھر وہ شام جب ہو جاتی ہے تو وہ مالک سے پیسے لیتا ہے کہ اب ہم میری مزدوری دیں، تو بعد میں وہ اس سے پیسے لیتے ہیں، نہ کہ پہلے۔ اب ہم دعوت کر لیتے ہیں، دعوت ہم پہلے کھلاتے نہیں ہیں، پہلے دعا کروا لیتے ہیں، مولوی صاحب بھی دعا کر رہے ہیں اور دوسرے لوگ بھی دعا کر رہے ہیں،
تو اس وقت کوئی صحیح دعا کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا، کسی کے ہاتھ کیسے کہاں جا رہے ہوتے ہیں، کسی کا منہ ادھر ہوتا ہے، کوئی ادھر ہوتا ہے. تو یہاں 90% تقریباً لوگ دعا نہیں مانگتے، صرف اسی انتظار میں ہوتے ہیں کہ مولوی صاحب ہاتھ منہ پہ پھیرے اور ہم بھی، مولوی صاحب دعا ختم کریں اور ہم بھی ختم کریں، اس کے بعد ہم کھائیں پئیں. کھانے پینے کے بعد اگر کوئی ایک آدمی بھی دل سے دعا کرتا ہے تو اس سے ہمارا کام ہو جاتا ہے. جب ہم کھانا کھلا لیں دعوت کا تو اس کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم دعا خود مانگیں، اور کوئی مانگتا ہے تو وہ بھی مانگے، تو اس کے بعد ہمیں دعا مانگنی چاہیے. بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. تو دعا کرنا بھی عبادت ہے. تو یہ بھی دعا کیونکہ عبادت ہے، عبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے، نہ کہ دوسروں کی. تو بنی اسرائیل نے آج کل لوگ کہتے ہیں کہ ہم عبادت تھوڑی کرتے ہیں، یہ تو جو آیات اتری ہیں یہ تو ان کے لیے، کافروں نے بتوں کے لیے اتری ہیں. تو قرآن میں آگے ایک آیت آ رہی ہے کہ اتخذوا احبارا ورہبانا اربابا من دون اللہ. یہ آیت تو پیروں، جو اولیاء تھے، ولی تھے، جو پیر تھے، ان کے بارے میں اتری ہے کہ ان کو تم نے جو ہے خدا بنا لیا، ان سے تم مدد مانگتے ہو. تو اس کی نفی میں ہے یہ. اسی طرح عیسائیوں نے کیا کیا تھا، وہ بتوں کی پوجا تھوڑی کرتے تھے. المسیح ابن مریم، کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو رب بنا لیا تھا. یہودیوں نے کیا کیا تھا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو رب بنا لیا تھا. کیسے رب بنایا؟ تو اس سے مدد مانگنا، اس سے دعا مانگنا. اسی کی تو قرآن نفی کر رہا ہے. تو عبادت صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور کسی کا حق نہیں ہے. حاجت روا، مشکل کشا، جو رزق دینے والا ہے، اولاد دینے والا ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. حاجت روا، مشکل کشا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. تو بنی اسرائیل میں جو یہودی تھے، ان کا یہ پہلا جو وعدہ تھا، انہوں نے وعدہ خلافی کی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ عبادت کرنا شروع کر دی. اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو بھی مشکل کشا، حاجت روا کہتے تھے، دوسروں سے بھی دعائیں مانگتے تھے. جس کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی چاہیے. تو دوسرا جو فرمایا وبالوالدین احسانا، تو ان بنی اسرائیل نے دوسرا جو وعدہ کیا تھا اور وعدہ خلافی کی تھی کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے. تو ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارے بڑوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، پھر انہوں نے یہ بھی وعدہ توڑ دیا، آج تم بھی اس وعدے کو توڑ رہے ہو. حدیث شریف میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کی کہ والدین کا ہم پہ کیا حق ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہما جنتو کا و نارو کا، کہ تمہارے ماں اور باپ، تمہارے والدین تمہارے لیے جنت بھی ہے اور تمہارے لیے جہنم بھی ہے. کیا مطلب جنت کا؟ کیا مطلب کہ اگر تم والدین کی فرما برداری کرو گے، ان کو خوش رکھو گے، ان کو راضی رکھو گے، ان کی ہر بات مانو گے، تو وہ تمہارے لیے، وہ دونوں جو تمہارے والدین ہیں تمہارے لیے جنت بن جائیں گے. اگر تم ان کی بات نہیں مانو گے، ان کی نافرمانی کرو گے، اپنے والدین کی خدمت نہیں کرو گے اور اپنے والدین کو تکلیف دیتے رہو گے اور ان کو خوش نہیں رکھو گے، تو یہی تمہارے جو والدین ہیں تمہارے لیے جہنم کا سبب بنیں گے. تو اس دنیا میں جتنی بھی مخلوق ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ، سب سے پہلا حق اللہ تعالیٰ کا ہے، اس کے بعد اللہ کے رسول کا ہے، اس کے بعد جتنی بھی مخلوق ہے ان میں مخلوق پر سب سے زیادہ حق جو والدین کا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اولاد اپنے والدین کا پوری زندگی خدمت کرتی رہے تو بھی حق ادا نہیں کر سکتی، پوری زندگی خدمت کرتی رہے. پہلے زمانے میں اس طرح ہوتا تھا کہ جب جنگ ہوتی، لڑائی ہوتی کافروں کے ساتھ، تو کچھ مسلمانوں کے ہاتھ کافر آ جاتے، وہ غلام بن جاتے، یا مسلمان کچھ کافروں کے ہاتھ چلے جاتے اور وہاں وہ ان کو اپنا غلام بنا لیتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف ایک جو ہے اس طرح ایک کام ہے، وہ اگر وہ اولاد کام کرے تو والدین کا حق ادا کر سکتی ہے. وہ کیا کہ جنگ ہو، جنگ میں والدین کسی کافر کے ہاتھ میں لگ جائیں اور وہ ان کو غلام بنا لیں، اور ان کی اولاد پہلے چھوٹی ہو پھر وہ بڑی ہو جائے، پھر وہ کما کے اپنے والدین کو وہاں آزاد کروا کے آئے. جو کافروں کے ہاں قید ہیں، ان کے غلام بنے ہوئے ہیں، اپنے والدین کو وہاں سے چھڑا کے لائے، آزاد کروا کے لائے، تو وہ اپنے والدین کا اس نے حق ادا کیا ہے. باقی جتنی بھی ہم خدمت کرتے رہیں وہ بہت کم ہے.
اپنے ہم والدین کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ آگے فرمایا وذی القربیٰ، انشاءاللہ اس کو کل بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔